أنت العليم الحكيم. الحمد لله وكفى سلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر ونشهد أن من لا نبي بعده ولا رسول بعده لا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا نبوة بعد ختم النبوة ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد
انتہائی قابل سر احترام بزرگوں، عزیز بھائیوں، مسلمان دوستوں، آج 14 اگست یوم آزادی پاکستان ہے۔ پاکستان مسلمانوں کے لیے پاکستان اہل اسلام واسطے اللہ دا ایک تحفہ ہے۔ اے اللہ دی بہت بڑی ایک نعمت ہے۔ کہ پروردگار عالم نے اس خطے مسلمانوں واسطے ایک بہت بڑی نعمت بنایا۔ اللہ دیاں نعمتاں بے شمار ہیں۔ خود قرآن مجید وچ خلاق عالم نے ارشاد فرمایا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ میں تو ہم اتنیاں نعمتاں دتیاں کہ اگر تساں اعداد و شمار وچ گننا چاہو لا تحصوها، تہاڈے کول عدد مک ویسن پر اس دیاں نعمتاں مکن وچ نہیں آندیاں۔ اے انسان دا وجود اللہ دی نعمت، ہاتھ اللہ دی نعمت، کن اللہ دی نعمت، زبان اللہ دی نعمت، اکھ اللہ دی نعمت، ایک ایک چیز گن دے ونجو، اور اس نعمت دا پتہ یا قدر بندے نو اس ویلے آندی ہے جس ویلے اے انہاں وچوں ایک نعمت نہ ہوئے یا دے کے تے واپس لے گئی ہوئے۔ اکھاں لیو کسے نابینوں نو تکو، اس کو لو بن کے پوچھو کہ اکھاں دی کے قدر ہوندی۔ ہاتھ آ جس کا ہاتھ کوئی نہیں، اس کو لو بن کے پوچھو کہ ہاتھ کتنی بڑی اللہ دی نعمت ہے۔ اور اس دیاں دتی ہوئیاں نعمتاں اتنیاں نے کہ پروردگار عالم فرمائے دن
ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. پروردگار عالم ارشاد فرمائندن وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ، اس زمین تے جتنے درختن سارے درختن کپ دتا ونجے انہاں دیاں کلمہ بنا سٹو. دنیا وچ جتنے بر اعظمن انہاں ساریاں سمندراں دا پانی سیاہی بنا دتا ونجے. اللہ پاک فرمائندن انہاں کلمہ نال لکھن والے اس سیاہی نو کلمہ نال لا کے اس دے کلمات نو لکھن لگ پون. اے کلمہ مک ویسن، اے سیاہیاں مک ویسن. اگو اللہ فرماندن سبعۃ ابحر، اے ایک سواری سمندر سارے نہیں، اے ایک واری مک ونجن وت سمندر پانی دے بنن تے وت سیاہی بن ونجے وت بنن 7 واری مک ونجن. اللہ پاک فرمائندن اے ساری دنیا دے درخت میں ایک واری مکن میں 7 واری وت چا پیدا کراں وت انہاں دیاں کلمہ بنن. 7 سمندراں دی سیاہی ایک واری مک ونجے 7 واری وت چا میں بناواں. اے سیاہیاں تے کلمہ مک ویسن ما نفدت کلمات اللہ. اس دے کلمے مکانے چ نہیں آندے اے تا مک ویسن. بہرحال عرض کرنا چاہتا میرے بھائیو، اللہ دیاں دتیاں ہویاں نعمتاں دی حد کوئی نہیں، بے شمار اس دیاں دتیاں ہویاں نعمتاں نے. ایک ایک نعمت نو بندہ ویکھدا ونجے تبت بندہ گندا مک ونجے اس دے نعمتاں مکانے چ نہیں آندیاں. انہاں دتیاں ہویاں نعمتاں وچوں پاکستان بھی اللہ دی ایک دتی ہوئی بہت بڑی نعمت ہے. لیکن میرے بھائیو اللہ پاک دا قانون ہی وے جیڑی قوم نعمت دی قدر کریندی ہے ناشکری نہیں کریندی ناقدری نہیں کریندی. اللہ دے ہاں اصول تے قانون کی وے. اللہ فرمائندن وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اور اگر لوگو اللہ پاک پیا دن لئن شکرتم میریاں دتیاں ہویاں نعمتاں تے اگر تساں شکر کرن لگ پو نا قدری نہ کرو اس دے شکر دے کلمے آکھن لگ پو اللہ پاک فرمائندن لَأَزِيدَنَّكُمْ. ضرور بالضرور مؤکد بانون تاکید ثقیلے نو لایا ہے. اللہ فرمائندن میں ضرور بالضرور اضافہ کریندا ویساں. لیکن اگر تساں نے وَلَئِن كَفَرْتُمْ تساں اس نعمت دی ناقدری کیتی. کفر دے 2 معنی آندے نے. ایک معنی تا ہوندا کفر تے شرک ایمان دے مقابل جڑا ہوندا. ایک کفر دا معنی ناشکری والا بھی ہوندا ہے. اللہ اتھے دسنا اے چاندن اگر نعمت دی ناقدری تے ناشکری کرے سو تبت ان عذابی لشدید.
بت میری پکڑ بھی بڑی سخت ہوندی نے، میرا عذاب بھی بڑا سخت ہوندا۔ ہن ذرا قرآن مجید وچ آ ونجو، میں تانوں ایک قرآن چو دو مثالاں دے کے سمجھیندا واں گل۔ ایک تا او آیت مبارکہ جڑی میں تواڈے سامنے خطبے وچ پڑھی ہے، 14واں سپارہ نے سورۃ نحل، رب ذوالجلال ایک بستی دی مثال پہ دیندن۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس آکھو رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماندے نے، اس تو مراد مکے دی بستی ہے، چونکہ سورت بھی مکی ہے اور حالت بھی اس مکے شہر دی ذکر کیتی گئی ہے، لیکن اس قریب دے دور وچ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے، اللہ پاک اے فرمانا چاہتے ہیں ہر او بستی جس دی او حالت ہوئے اے اس سے بستی دی مثال ہے۔ اللہ فرماندے ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنہ، مثال ہے اللہ پاک بیان پہ کریں دن مثال، فرماتے ہیں ایک بستی ہے کانت آمنۃ مطمئنہ، وہ بستی ہے بھی بڑی امن والی، اس بستی چ اطمینان ہی اطمینان ہے، امن ہی امن ہے اس بستی دے اندر، بد امنی دا نا کوئی نہیں، بے اطمینانی دا نا کوئی نہیں، ہر پاسے سکون ہی سکون ہے، امن ہی امن ہے، اور امن بھی تو اللہ دی بہت بڑی ہے یا نہیں، بہت بڑی نعمت ہے۔ رب ذوالجلال قرآن مجید وچ فرماندے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، میں تن زمین وچ خلافت بھی دیساں، وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، میں خوف تو بعد امن دے سان، چلو جی اوکھی گل ہے تا سوکھی جی مثال چا دیندا، رب ذوالجلال فرماندے لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جوع وآمنہم من خوف، اس رب دے گھر دی عبادت کرو، خالص اس سے دی عبادت کرو جس پروردگار عالم نے الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، جس بھوک وچ تہن کھوایا وے، جس خوف وچ تہن امن نصیب کیتا ہے، تا بہت بڑی نعمت مسلمانوں، اے امن بھی اللہ دی نعمت، اطمینان بھی اللہ دی نعمت ہے۔ اللہ فرمائے میں اس بستی نو اطمینان بھی عطا کیتا، میں اس بستی نو سکون تے طمانینت بھی عطا کیتی ہے، پر بات ہو اس بستی جو اور کیڑی نعمت، فرمایا یاتی رزقها رغدا من کل مکان، اس بستی وچ رزق آندا پیا ہے، من کل مکان، ہر جگہ تو رزق آندا پیا ہے، ہر پاسوں رزق آندا پیا ہے۔ ہاں اگر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما لی گل تسلیم کران، تبت کیڑی بستی مکے والی مراد ہے، تبت مکے والی بستی تا بالکل بیابان علاقہ ہے، اتھے دا پتھر تے پہاڑ نے، یا ریگستان دا علاقہ ہے، مکے تو باہر نکلو تا ریگستانن تے مکے دے شہر تا پہاڑ ہی پہاڑن۔ اللہ پاک نے اس شہر نو یاتی رزقها رغدا من کل مکان، جس شہر دے اندر ایک بھی ایک دن کا نہیں اگدا، سبزہ نام دی شے کوئی نہیں، اس شہر دے اندر دنیا وچ جتھے کدیں بھی کوئی پھل پیدا ہوندا ہے، مکے وچ اس ویلے بھی ملدا ہے، پھر بھی ملدا رہیا، اج بھی ملدا پیا ہے تے قیامت تک ملدا راسی۔ یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان،
ہاں جی ہر طرف اس رزق ہی رزق آندا پیا فراوانی آندی پئی ہے اے کیڑی شے دے مسلمانو حضرت ابراہیم علیہ السلام جدو اپنی بیوی تے پتر نو ایتھے چھوڑ کے بہندے پین کہ آدم رب جعل ھذا البلد آمنا او میرے پالن ہارا میں اپنی اولاد اس شہر چھوڑی بہندئی اس شہر نو امن دا شہر بنا دے اگو کیا دن ورزق اہلہ من الثمرات اس شہر دے رمن والیاں نو پھلاں دی روزی عطا کر او پھل ملدا پیا اج بھی مکے شریف دے اندر یاتی ہا رزقھا غدم من کل مکان اللہ پاک دے میں ویکھو دے ترے نعمتاں دتی ہے ٹھاں ود کے ہویا اے وے انہاں مکے والیاں دے کول ایک چوتھی نعمت آئی ہے او کیڑی نعمت ہے رب ذوالجلال فرمائندے ولقد رسول منہم بات میں کائنات دی سب تو حسین ہستی کائنات وچ سب تو اعلی ہستی کائنات وچ سب تو میری پیاری تے مقرب ہستی نو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو میں خاتم النبیین بنا کے اس بستی والے کول بھیجیا اے انہاں نے نعمتاں نالوں وڈی نعمت دتی ہے پر انہاں کے کیتا فکذبوا انہاں اس نعمت دی قدر نہ کیتی تکذیب چا کیتی پروردگار عالم فرمائندے میں ہم چار نعمتاں دتیاں وت کے ہویا فکفرت بانعم اللہ انہاں وت اس نعمت دی ناقدری کیتی ناقدری کیتی ناشکرے بن گئے پت کے ہویا جدو نعمت دی ناقدری کیتی تب اللہ اپنیاں نعمتاں چا موڑیاں پت کے ہویا اگے پہلے رزق پیا ملدا ہے اللہ فرمائندے بات انج ہو گیا کہ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ بات میں او کھانے دے بدلے چ رزق دے بدلے چ بھوک چا دیتی بات میں امن دے بدلے چ خوف چا دیتا تے دیتا کیوں فکفرت بانعم اللہ انہاں کے کیتا اللہ دی نعمت دی ناقدری کیتی تے جدو قوم ناقدر شناس ہو ونجے جدو ناقدری کرن لگ پوے تبت اللہ اپنیاں نعمتاں نو واپس لے لیندا بات جڑی قوم قدر نہیں جان دی ہوندی بات اس کولوں نعمتاں واپس لے لیاں ویندیاں ایک مثال اس بستی دی ہے دوئی مثال قرآن دے 22 سپارے وچ اللہ پاک نے ذکر فرمائیے ملک سبا دا ذکر کیتا ہے یمن دا علاقہ ہے یمن دا اتھے اس علاقے وچ تساں جان دے ہو عرب دی تاریخ پڑھو صحرائی صحراون انہاں کول سبزہ کوئی نہیں پانی دا بندوبست کوئی نہیں پہاڑاں دا پانی آندا ہے رڑ کے چلا ویندا ریگستاناں وچ خشک ہو ویندا کوئی سبزہ نہیں ہوندا پر رب ذوالجلال فرمائندے اساں سبا والیاں نو کیڑیاں نعمتاں دتیاں فرماندے لقد کان لسبعین فی مسکنہم آیات جنتان عن یمین و شمال کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ اللہ پاک فرمائندے میں سوالے نو کیڑا کچھ دتا جاؤ تاجرہ تبر ناٹک نو پڑھو ہاں کسی اور مورخ نو پڑھو یورپ دے مورخ نو پڑھو او لکھ دین اے بیابان تے ریگستان دا علاقہ ہے لیکن انہاں معارب شہر دے قریب وچ سد معارب چا بنایا ہاں جی اس نو عرب جڑا تا سد عرب بھی آکھدے نے یہ سد حجاز بھی آکھدے نے اس نو ہاں جی یمن والے جڑا تا سد
ارم بھی آکھدے نے انہاں ایک بند چا بدھا اس وچ دروازے چا لائے نے پانی ڈک گھدا ہے بت پانی اپنی زمیناں نو لایا ہے اللہ فرمائے دن کیڑیاں نعمتاں چا میں دتیاں کہ او جس ویلے پانی چلدا ہے او جتھے تک سینکڑوں میلاں تک ویندا ہے او دوواں پاسے جنتان یمین و شمال سجے کھبے باغ ہی باغ اگے کھلوتے ہر پاسوں بعض ارض القرآن دا مصنف لکھدا ہے او آدھا ہے وہ بندہ خالی ٹوکرا گھن کے ٹر پویا تا ہتھوں ہتھے تک بندیا تا اتنا پھل ہنجے تھے پوندائی کہ ٹوکرے بھرے ویندے ہیں انہاں دعا باغاں نو اللہ نے ایڈا اس قوم نو عطا کیتا لیکن وقت کے ہویا اللہ پاک فرمائے دن ہویا انجے فرمایا کلو من رزق ربکم واشکروا لہ کھاؤ کھاؤ اللہ دا دتا ہویا رزق کھاؤ واشکروا لہ نال اس دا شکر ادا کرو بلدۃ طیبۃ ورب غفور اے بلدۃ طیبۃ اے پاکیزہ شہر ہے تے جے کر تہاڈے کول کوئی تھوڑی بوڑی کمی اس قدر وچ رہ گئی تے رب غفور اللہ بخشنے والا تے مہربان بھی ہے لیکن ہویا کی وے اللہ پاک فرمائے فآرزوا انہاں اللہ دیاں نعمتاں تو منہ چا موڑا وت کے بنیا پہلے تو اتنے باغ کھلوتے وت کے بنیا فارسلنا علیہم سیل العرم وبدلناہم بجنتین جنتان جنتیہم جنتین ذواتی اکل حمد واصل وشیء من صدر قلیل اگے ارض القرآن اللہ لکھدا ہے کہ یمن دے ساحل تو بھی کوئی گزریا سمندر دے کنارے تو کوئی گزریا باغالی ہوا جے چلدی پئی ہویا بحری جہاز والیاں نوں بھی اس دی خوشبوواں پہنچ ویندیاں لیکن ناقدری کیتی گئے باغ مک گئے ڈیم ٹوٹ گئے پانی گیا بستیاں چلیاں گئیاں انہاں باغاں دے بدلے وچ میویاں دے باغ تے پھلاں دے باغ دے بدلے وچ کی ہویا سیل العرم اللہ پانی دا زور نال پانی بھیج دتا ود کے ہویا بدلناہم اساں تبدیل کر دتا انہاں واسطے انہاں باغاں دے بدلے وچ جنتین ذواتی اکل حمد واصل وشیء من صدر قلیل ود او انار دی جگہ تے پیلو پیدا ہون لگ پے پیلو تو جان لیو اے پیلو دے درخت ہوتا او پمن لگ پے چھاؤ دے درخت پیدا ہو گئے کسیلے درخت پیدا ہو گئے وڈی کیڑی شہر رہ گئی فرمایا وصدر قلیل تھوڑا جیا کوئی جنگلی بیر رہ گئے باقی سارا کچھ چلا گیا کیوں چلا گیا اس واسطے کہ انہاں نعمت دی ناقدری کیتی ہے میرے بھائیو وطن عزیز پاکستان اللہ دی بہت بڑی نعمت بہت بڑی نعمت ہے اللہ دی قسم ہے اللہ نے یہ تحفہ دیتا ہے خالی پاکستانیاں نو نہیں سارے عالم اسلام نو اے بوسنیا دا نام سنا ہویا نے کہ زمانے اتھے او ہزار ہزار بندے دیاں قبراں دسدیاں کٹھیاں مسلمان ذبح ہوندے پے انہاں دا صدر آیا انگلینڈ مسلمان کمیونٹی اس کو اشاریہ دیتا با خدمت کرساں اس دی نال اس دا معدہ بھی سنساں اس دا تعاون بھی کرساں میں ایک جملہ آکھنا چاہتا خدا دی قسم اس دا جملہ جس دن دا میں سنے آنا دل میں کھپیا ہویا جملہ اور پاکستان دے مسلمانوں تو ہم قدر نہیں اس ملک دی اور انگلینڈ دی زمین تے اس دا صدر بیٹھا وہ اپنی تقریر کردیاں اس ایک جملہ آکھیا سناما جملہ سنو لیکن اے میں تاں سنینا کہ تسی تے میں اس ملک دی قدر کر سکتا آکھو انشاءاللہ اس اپنی رویداد سنائی ہنج ساڑے نال ہویا ہنجولا ہتنیاں قبرہ نکلیاں ہزار ہزار بندہ وچ مردہ لاشاں
اس آخیا ساڈے نال یہ کیوں ہویا؟ اس آخیا اس واسطے ساڈے نال یہ ہو گیا کہ ساڈی بدقسمتی کہ ساڈے پڑوس وچ کوئی پاکستان کوئی نہیں آیا۔ اس آخیا اگر ساڈے پڑوس وچ پاکستان ہو گیا، خدا دی قسم ہے کسی دی جرأت نہیں آئی کہ مسلمان والے کریا۔ کہ اس صدر دا جملہ، یہ اتنی عظیم نعمت ہے کہ اللہ میں تے تہن عطا کر دیتی۔ بدقسمتی اساں اس ملک دی قدر نہ پہ کریں تھی۔ میرے بھائیو کدی اس ملک تو باہر بن کے دیکھو، سفر کرو تو ہم پتہ لگ سی کہ پاکستان کتنی بڑی عظیم خدا پاک دی دتی ہوئی عطا کردہ نعمت ہے۔ لہذا قدر کرو اس ملک دی۔ اج اسی فقط جھنڈیاں نہیں، گانے تے ڈانس نہیں، اج وقت ہے اسی اللہ دے سامنے سر بسجود ہو بنا۔ مولا تیرا شکر ہے کہ تو سن اے ملک عطا فرمایا، اس کا شکر ادا کریے۔ اے اس نعمت کی قدر۔ پھر ایک دفعہ ایک صحافی نے قائد اعظم محمد علی جناح مرحوم کو پوچھا، اس آخیا جناح صاحب آپ جو یہ ملک بنانا چاہتے ہو، آپ کا مطلب کیا ہے؟ ملک بنانے کا مقصد کیا ہے؟ 6 سال کا بچہ کھلوتا ہے، محمد علی جناح مرحوم نے قائد اعظم نے اس بچے نو بلایا اور پوچھا، صحافی نے ہوں پوچھ کے پوچھنا، اس پوچھیا قائد اعظم محمد علی جناح مرحوم نے اس بچے نو آخیا پاکستان کا مطلب کیا؟ بولو۔ اس بچے آخیا لا الہ الا اللہ۔ اج تو تے میں گھر ستے پیا، سکھ دی نیند سو گیا، تین آزادی دی قدر دا نہیں پتا۔ جا ہندوستان دے بارڈر تے کھلوتے ہوئے اس میرے جوان فوجی کو پوچھ، اس میرے جوان بھائی کو پوچھ جڑا سینہ تان کے دشمن دی گن دے سامنے کھلوتا، اور جس وقت بھی اس دی گن گرج دیے میرے اس جوان فوجی بھائی دی زبان چو نعرہ نکلتا اللہ اکبر۔ اے جس ٹائم نعرہ بلند کردا میرا وہ جوان بھائی جڑا اس جگہ تے کھلوتا، اس وقت تین میں نہیں پتا خدا دی قسمیں ہندوستان دے فوجیاں دے پھپھر کمن لگ پاؤندے نے۔ اس کول پوچھ، اس کول پوچھ جڑا اپنی جان کے سینہ دشمن دی گولی دے سامنے کھلار کے پاکستان دے بارڈر تے پہرا دے رہا، اس کو پوچھ آزادی دی قدر کے ہوگی۔ تو تے میں تے گھر بہ کے آزادی دے نعرے لیندے پے، اس کو بن کے پوچھ۔ اس واسطے تھوڑا وقت بھی ہو گیا، ٹائم بھی تھوڑا ہو گیا۔ یاد رکھو میں وقت نہیں کھانا چاہتا تھوڑا، میں دسنا یہ چاہتا ہوں مسلمانوں اور پاکستانیوں، اے پاکستان اللہ دی دتی ہوئی نعمت دے، اس دی قدر کرو۔ اور نمک حرام ہے جڑا اس ملک دا کھائے اور اس سے ملک نو تباہ کرن دی کوشش کرے، سازشاں کرے، قطعاً وہ اے نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اے نعمت دیتی ہے، اس کی قدر کرو۔ قدر یہ ہے، بلکہ میں جملہ یاد آیا مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ دا، فرمایا پاکستان مسجد دی طرح ہے، جن جے مسجد دا احترام ان جے پاکستان دا بھی آکھو احترام کرنا ہے۔ لہذا اج
اس قدر دی ضرورت ہے، اور وہ قدر کیوے؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ چوکھو لا الہ الا اللہ۔ اے ہے اس نعمت کی قدر، اور یاد رکھو پوری دنیا تے کتنے ممالک نے؟ دو ملک جڑے نظریے کی بنیاد تے قائم ہوئے نے، دو ملک۔ ایک ملک یہودیت کے نظریے تے قائم ہویا، اور ایک ملک لا الہ الا اللہ دی بنیاد تے قائم ہویا۔ یہودیت کے نظریے تے اسرائیل قاتل دنیا دا وہ ملک معرض وجود چایا، اور دعا جڑا دین دے اسلام دے کلمے دی بنیاد تے قائم ہویا، وہ ایک مدینہ، دوسرا پاکستان ہے۔ مدینہ منورہ بھی ریاست بنی ہے، ایک اسلام دی بنیاد تے بنی ہے۔ پاکستان بھی ریاست بنی ہے، تو کس دی بنیاد تے؟ لا الہ الا اللہ دی بنیاد تے بنی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ملک نو کیڑی نعمت جڑی نہیں دتی؟ افرادی قوت دتی، زرعی زمین دتی، دریا دتے، پانی دتا، اور دنیا میں مسلمانوں دی سب تو مضبوط ترین ایٹمی قوت عطا کی تھی، اور پوری دنیا دی سب تو بہترین، سب تو مضبوط، سب تو مستحکم اللہ نے سن کو فوج عطا کی تھی۔ تو ان میں قدر کوئی نہیں، ان لوگوں کو پوچھو جتھے ذرا کچھ کچھ ہوندا تو آدن انہوں بلاوا، امن قائم ہو بچیا۔ پھر خاص کر سعودی عرب، اج کئی لوگ ایک گل مسلمانوں یاد کرو، میں گل سن رہا سا وفاقی وزیر مذہبی امور دی قبلہ یاس صاحب دی اسلامی نظریاتی کونسل دے چیئرمین دی، اے میں نوجوانوں واسطے عرض کرن لگا، یہ جڑا نیٹ ہے نا، نیٹ اس پہ کئی مادر پدر آزاد مختلف قسم دیا خبریں چلا رہے ہیں، فرقہ وارانہ، فرقہ واریت کی بنیاد تے اپنے ذہن بناؤ، اے جتنی فرقہ وارانہ گفتگو اور تھوڑے کو پوسٹاں چڑھ دیا پہ ہوندیاں، اے اسرائیل ایک عورت ہے جس نے جعلی نام عائشہ رکھا ہویا، اور اے ساریاں پوسٹاں او چڑھا رہی ہے ملک فرقہ واریت پھیلاون واسطے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں الحمدللہ پاکستان سارے مسالک کا ملک ہے، اور فرقہ واریت امت کے اندر پیدا کرنا اے بالکل حرام ہے، ناجائز ہے، اور کوئی بندہ فرقہ واریت کا قائل ہو کے خدا خانہ ہے، خدا خوف خدا ہٹ گیا، انہاں دیا پوسٹاں اے سازش ہو رہی ہے پاکستان نو لبنان بناون دی، پاکستان نو شام بناون دی، لیکن انشاءاللہ اس ملک دے واسی ہر فرقہ واریت دی لعنت تو ختم کر کے دم لیں گے انشاءاللہ۔ کئی دھڑے بھی اس ملک فرقہ وارانہ فسادات اے اس کو اے کلامان والے اوون اے لوگ انہوں دے آلہ کار بچارے جہالت تو بن بیندے، لہذا ہوشیار ہوو، اپنے دماغوں نو حاضر کرو۔ اے دنیا دے لوگ اس قسم دیاں چیزاں پھیلا کے ملک افرا تفری پھیلانا چاہتے ہیں، لیکن انشاءاللہ ثم انشاءاللہ سچے پاکستانی کدے اپنے ملک انتشار پھیلاون واسطے تیار نہ ہو سکے۔ انشاءاللہ اسی اس ملک واسطے ہر قسم کی قربانی دے ساں، اس ملک واسطے جان بھی حاضر، مال بھی حاضر، عزت بھی حاضر، آبرو بھی حاضر، وقت بھی حاضر، لیکن اگر پاکستان دی طرف کوئی میلی نگاہ اٹھ سی انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اسی اپنی فوج دے پشت پان بن کے کھڑے ہو سکتے۔ لہذا
ہاں تسی اے نعرہ لامن دے حقدار ہو. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان رسالت. پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان، پاکستان، پاکستان. اتنی اچھی آواز ہوگی ہندوستان دے بارڈر تے ٹکرائے، ہندوستان دے فوجیاں پتہ لگ بنجے مسلم قوم، پاکستانی قوم زندہ قوم ہے، اپنے ملک دا دفاع کرنا جان دیے. پاکستان، پاک فوج، پاک فوج. مسلمانوں اتحاد قائم رکھو. انشاءاللہ دنیا دی کوئی طاقت میرے ملک دی طرف آنکھ میلی کر کے نہیں دیکھ سکتی. اللہ میں بھی تہان بھی ہر مسلمان نو اس ہر پاکستانی نو اس نعمت دی قدر کرن دی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا. حاجی اقبال صاحب چھوڑنے والے گل کرنا چاہتے 2 منٹ، صرف 2 منٹ. اوہو ٹائم بہت ہوتے تھی گیا. ایک گل میری ذہن چ رکھ کے نا سارے پڑھ رکھن کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سارے مسلمان، سارے بھائیاں، کوئی بندہ کسے دے بارے چ کوئی غلط نظریہ یا غلط حسد، بغض، کینہ، عداوت کوئی چیز اپنے دل رکھتا، جس کلمہ پڑھے اپنے دل چ چیز کر دو، کر دو. لہذا امن برقرار رکھنا. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. حج سب کوئی چھوٹی گل کرنا چاہتے ہیں وہ سن گے نو پتہ انشاءاللہ نماز پڑھتے ہیں. میرے دوستوں، بھائی اور بزرگوں، تمہارے سامنے کہ کچھ عرصہ پہلے اس مسجد سے حالات کو دیکھتے ہیں. قاری صاحب کے اعلان کر دیتا ہے میں آئندہ مسجد کی جمعہ نہ پڑھے. یہ تو سارے بھائیوں کو پتہ ہے. پھر انشاءاللہ لوگوں کا دل ایک احساس پیدا ہوا اور اصل سارے کوشش کر کے کہ کل قاری صاحب کو ایک وفد گیا کہ بھائی تسی مہربانی کرو. بھائی قاری صاحب سے علاقے کی ایک پہچان ہے اور دور دور تک لوگ بنا بیان واسطے اور اس واسطے لے جانے کہ یہ اس طرح بیان کر رہے ہیں کہ یہ ایک نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اس گراؤں واسطے، اس لیے ہم قدر کرنی چاہیے. اس واسطے اسی بھائی کو گیا انہوں کی درخواست کی تھی بھائی تسا جڑا یہ فیصلہ کیتا تسی اس کو رجوع کرو اور تسی اتنے جمع پڑھاؤ انشاءاللہ. کہ اس واسطے اللہ پاک کے نام جزائے خیر دے. انہاں سے بھی گل مان کی ہے اور یہ جمع کرانے واسطے راضی ہو گئے. اس ایک جڑے بھائی سے گئے تقریباً سارے لانی سائڈ تو گھنٹے اترنے کا شمال جنوب سارے ہر طرف کے لوگ گئے. اس نے جو ایک میں خود ملک ممتاز کونسلر حاجی فیروز صاحب، استاد خالد لال صاحب، اخلال قوم جو شیخ عبدالستار صاحب، حاجی امیر محمد روز افضال، فوجی نور محمد محلہ دادی والی مسجد، صوفی نور محمد صاحب، ملک عطا اللہ صاحب، حاجی بشیر باز خیر صاحب، مولانا مشتاق صاحب جو جھگڑا، اور حاجی محمد اسحاق بھنڈی والے، اور ملک فیاض دکاندار میرے سامنے، اور گور خان صاحب باز خیر، اور قاری احتشام صاحب جو کرتاب، مولانا شیخ عبد الغفار صاحب، اور حاجی سعید جو کے افراد، اور بھی کافی آدمی ہے. کافی نام میں تھوڑا زیادہ نام ہے وقت نہ دینا چاہنا، اور تقریباً 40-50 بندہ ہے جو ان کے حاضر ہے. سارے نے نام اسی نہیں پیش کر رہے لیکن چند لوگوں نے نام کے سامنے پیش کیے. انہیں سارے نے درخواست کی تھی اور قاری صاحب اللہ پاک جزائے خیر دے انہیں سے بھی گل مانی. دوسری گل انہیں فرمائی ہے بھائی میری کوئی ذاتی غرض و غائب نہیں ہے، تسی ان کرو کہ تسی اس کے ایک کمیٹی بناؤ اور کمیٹی فیصلہ کی کرے کہ کس جمعہ پڑھانا، کہ ترتیب کرنی، اور اسی انشاءاللہ اس کمیٹی نے جڑا فیصلہ ہو سی اس نے احترام کرساں اور اس کے مطابق اسی چلساں. تو اس واسطے فیصلہ یہ ہو رہا کہ انشاءاللہ جمعے کے بعد جڑا معزز حضرات جڑے بزرگ حضرات جڑے تشریف رکھنا سارے پاسے نہیں، یہ مسجد جڑی یہ اس محلے والے کی مسجد نہیں ہے، یہ سارے گراں کی مسجد ہے اور محلے والے تو زیادہ اسوار والے کی قربانیاں یہ اسی ثابت کر کے دکھا سکتے ہیں کہ صرف یہ محلے والے اس کرتے نا ہم کہ ایسی مسجد ایسی دو چاہ ایسی کر سکتے ہیں. یہ سارے کی قربانی اس مسئلے پاس ہے.
اس واسطے سارے لوگ اس کمیٹی کے جڑے بھی منتخبہ اور فیصلے مقرر ہو سن اس کمیٹی کے جڑی بھی مناسب ہو سی اس میں شامل ہو سی اور کمیٹی کے مشورے نال انشاءاللہ مسجد میں عموم جڑے طے ہو سن اور تاکہ یہ مسجد کسی انتشار تو اور کسی یعنی لڑائی جھگڑے تو بچ نہیں ہے اللہ کا گھر ہے اللہ کے گھر سے انتشار کرنا یہ بہت بڑا نقصان ہے ویسے بھی انتشار جڑا وہ بڑا یعنی نقصان دہ جس طرح اللہ پاک نے کہا کہ فرمایا نا کہ اللہ کی رسی کی مضبوط پکڑے رکھو اور آپس سے جڑا فرقہ پیدا نہ کرو اگر کسی کا فرقہ پیدا کرو تو تمہاری ہوا مکھر ویسی کمزور ہو گئے اور حدیث کا مفہوم ہے کہ آپس سے توڑ جڑا آپس سے توڑ اور تھوڑے دین اس طرح منہ دینا جس طرح کہ اس طرح بالا صاف کر اس واسطے آپس کا اتفاق اور اتحاد جڑا میرے بھائی وہ بہت ضروری ہے اساں مل بیٹھ کے اور مشاورت نال کام چلانا چاہیے اور یعنی یہ کسی جذبات اٹھا کے اور ایک کروڑوں کی مسجد آئی بنی کھڑی اس واسطے پہلے حضرت مولانا شیخ فتح محمد صاحب نے کتنی محنت کی تھی اور مسجد ایسا صحیح طریقے سے کمی سے بنوایا اور انہوں نے بعد قاری صاحب نے قاری محمد سلیمان صاحب نے ایسا رنگ روزہ دروازے اور کتنے کام نے ماشاءاللہ محنت کی تھی سارے اسے تعاون نہ ہویا لیکن ایک آدمی جڑا لیڈر ہونا جڑا محنت کرے گا اس نے ایک مقام ہونا اور اس کی محنت اور کوشش ہونی تو اس واسطے اسی سارے بھائی کوشش کرا کہ اس مسجد کا تعاون کرا اور اسی غرض بھی ہوگی کہ اللہ کی رضا میں اللہ کی رضا واسطے اسی کام کرا یہ نہ ہوئے کہ بندہ کہ میں کو فلانی سیٹ دے سوں تو میں اس طرح کام کرے سا اگر وہ صدر میں کو نہ بنا سوں تو میں نہ اس کمیٹی شامل نہ ہوں ہاں جنرل سیکرٹری میں کو دے سکتی فلانا عہدہ کیسے نہیں کرے دوستو اصل اللہ کی رضا واسطے اگر کام کرنا اساں کوئی عہدہ ملے یا نہ ملے اسی اس مسجد کی کمیٹی میں کام کرنا ٹھیک ہے نا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت عظیم سے وقت چلا ہے اور اسے سارے ان واقعہ پتہ ہو سی کہ وہ ایک اس جڑے لوگوں نے یقین بن گیا کہ خالد بن ولید کی وجہ سے جڑا آگے فتح ہونی ہے جس مارکیٹ جو موجود ہونی ہے تو ان کے فتح ہونی ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے انہوں نے کہیں کہ دنیا تھوڑا واسطے انہوں سے مسئلہ کی تو ہاتھ ہوتا اور ایک عام فوجی کی طرح وہ جڑے لڑے انہوں کھڑی ہوئی پہلے بھی اللہ کی رضا واسطے لڑنا اور ہم بھی اللہ کی رضا واسطے لڑنا اور وہ جناب نے ایک نمونہ پیش کر دیتا آج ایسی بھی اللہ کی رضا واسطے کام کرنا یہ کوئی دکھلاوا اور نام ہم واسطے نہیں کرنا اس واسطے تو ساری بھائیوں کی درخواست ہے کہ مسجد کا سے تعاون کرنا اور اس واسطے بعد تشریف رکھو اور ایک بیٹی بنینا اور خاص کے جڑے بڑے معزز حضرات ہیں ضرور تشریف رکھیں اور اپنے قیمتی مشورے دیں کمیٹی کے چند بندے نہیں بڑھ سی لیکن سارے اس میں شامل ہیں سارے بھائی کوشش کریں سنیں